السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جہانگیر خان، پروگرام ہمارے پاکستان کے ساتھ پرائم سٹار نیوز پر۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں زاہد حسین صاحب، جو فوٹو جرنلزم کے ایک عہد کا نام ہے۔ زاہد حسین صحافتی تاریخ کے رہنماؤں منہاج برنا اور نثار عثمانیوں کے ساتھیوں میں سے ہیں، جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ دور میں چلائی جانے والی صحافیوں کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ زاہد صاحب نے اپنے کیریئر کا آغاز نوائے وقت سے کیا اور مساوات، امن، ڈان، اے پی اور رائٹر سے ہوتے ہوئے جنگ گروپ آف نیوز پیپر کے فوٹو ایڈیٹر بھی مقرر ہوئے۔ 2009 میں زاہد حسین صاحب نے پہلی ملک گیر پاکستان ایسوسی ایشن آف فوٹو جرنلسٹ کی بنیاد بھی رکھی۔ زاہد صاحب نے پاکستانی تاریخ کے کئی ادواروں کے واقعات کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ بھی کیا ہے۔ تو آئیں ناظرین، ہم ان سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سیاسی سفر سے لے کے آخری سفر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم زاہد حسین صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمارے ناظرین کو معلومات پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ۔ زاہد صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے سیاسی سفر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، محترمہ بے نظیر بھٹو ویسے تو سیاسی سفر ان کا 1972 میں کچھ ہوا تھا، جب وہ اپنے والد ذوالفقار بھٹو کے ساتھ وزیر اعظم کے، بلکہ اس وقت صدر تھے، وہاں شملہ گئی تھی۔ اندرا گاندھی سے مذاکرات جب کرنے بھٹو صاحب گئے تھے تو بے نظیر کو ساتھ لے کے گئے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے وہ اپنی بیٹی کی سیاسی تربیت کر رہے تھے، اور خاص طور پہ جو ڈپلومیٹک طریقہ کار ہوتا ہے سیاستدانوں کا، اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور اس پہ غور کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی آسان سبجیکٹ ہے یہ، خاص طور پہ جب آپ انٹرنیشنل لیول کے لیڈرز سے مل رہے ہوتے ہیں تو وہاں تو کھانا کس طرح کھائیں گے، اس میں دوستی کا پہلو کس طرح نکالیں گے بات چیت میں، پھر یہ ہے کہ کھانسنا اور چھینکنا اور کون کون سے موقع پہ وہ آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا، اس سے برا تاثر پڑ سکتا ہے۔ تو ڈپلومیسی کے بہت سارے شعبے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ بہت ماہر تھے، کیونکہ ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے ان کا نالج بہت تھا، کتابیں بہت پڑھتی تھے وہ جو ہے وہ بہت بڑی لائبریری ان کی گھر میں بھی موجود ہے ابھی بھی، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ دنیا میں کسی بھی بڑے مصنف یا آتھر کی یا شاعر کی، پوئٹری کی، ادب کی، سیاست کی کوئی کتاب چھپتی تھی تو سب سے پہلے خریداروں میں ان کا نام ہوتا تھا۔ یعنی جو چھاپنے والے پبلشر ہوتے تھے وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ہم بھیج دیں گے بس، اور وہ لے لیں گے اس کو۔ اس قدر یعنی وہ مطالعے کے شوقین تھے وہ۔ تو بیٹی کو بھی یہ تربیت دی انہوں نے، اور اسی لیے وہ لے کے گئے وہاں پہ، اور اس کا مثبت اثر پہنچا اندرا گاندھی پہ۔ ساتھ میں بیٹی تھی نا، اور نوجوان تھی، تو اس سے بڑے لگاؤ اور پیار سے وہ بات کرتی رہی، جیسے کوئی اپنی بیٹی سے کرتا ہے۔ تو اس کا اثر پڑا تھا پھر بات چیت پہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شملہ معاہدہ تقریباً یہ دورہ فیل ہو گیا تھا، کیونکہ ہم جو تھے اس پوزیشن میں تھے، ہارے ہوئے تھے، اور وہ جیتی ہوئی تھی اندرا گاندھی، اور 90,000 کے قریب ہمارے قیدی اس کے پاس، اور ہماری بہت ساری زمین اس کے قبضے میں تھی سرحدوں پہ۔ اس میں آپ خالی ہاتھ جا کے اور بات چیت کر کے اور
یہ سارے چیزیں لے کے واپس آ جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہ اس وقت ہوئی تھی جب وہ بات چیت ختم ہو گئی تھی اور واپس آنے کی تیاریاں ڈیلیگیشن کر رہا تھا. تو بھٹو کمرے میں آیا تو بیٹی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے اداسی سے پوچھا کہ کیا ہم ناکام چلے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ناکام ہونا نہیں سیکھا. ہم یہاں سے جس کام کے لیے آئے وہ ہو کے رہے گا. تو کہہ رہی وہ لکھتی ہے اپنی اس میں کہ میں نے بے یقینی کے انداز میں اپنے باپ کو دیکھا، پاپا کی طرف دیکھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن وہی ہوا کہ جب وہ سی آف کرنے کے لیے ملنے گئے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ڈیلیگیشن ان کے بھی ٹھہرے ہوئے تھے شملہ میں اور ان کے بھی ٹھہرے ہوئے تھے، تو بھٹو صاحب جب سی آف کرنے گئے تو اس کو کہہ کے گئے تھے بیٹی کو کہ خوشخبری کے لیے تیار رہنا. اتنا کانفیڈینس تھا اس شخص میں. اور وہاں جا کے اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم جا رہے ہیں، لیکن میں انتہائی مایوسی کے عالم میں جا رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں تو بہت عرصہ فوجی حکمرانی رہی. تو بڑے صغیر کے لوگ یہ سوچیں گے کہ جو فوجی عامر اور حکمران وہ تو ایک دوسرے سے بات چیت کر لیتے تھے اور آمادہ ہو جاتے تھے، لیکن دو پولیٹیشین جو تھے دو ملکوں کے وہ آپس میں کسی بات پہ ایگری نہ ہو سکے. تو یہ بات اندرا گاندھی کے دل پہ لگی. تو اس نے کہا آپ رکیں، اور اس نے آرڈر دیا کہ بھائی وہ جو میزیں اٹھائی تھی لگاؤ. ایک میز لگائے، اس میں ڈاکومنٹ رکھے گئے، اس پہ بیٹھ کے ایگریمنٹ ٹائپ ہوا، وہ سائن ہوا دونوں طرف سے، اور وہ کامیابی سے واپس آئے. آپ کے قیدی آنا شروع ہوئے، آپ کے جنگی قیدی واپس آئے، زمین انہوں نے چھوڑ دی، ایک بیڑا بھی آپ نے ان کو نہیں دیا. تو یہ اس کے لیے بہت بڑا سبق تھا بے نظیر کے لیے. ڈپلومیسی ہوتی کیا ہے؟ کہاں آپ دوسرے کو مائل کر کے قائل کر کے اپنی بات منوا سکتے ہیں. خالی ہاں. تو اس کے بعد تو اس کی تعلیم جاری تھی، چلی گئی تھی واپس. 77 میں وہ آئی تھی جب اس کے بھٹو صاحب کی گورنمنٹ چل رہی تھی، اس وقت آ گئی تھی وہ پڑھ کے واپس. لیکن اس کو مزید آگے بھیجنا چاہ رہا تھا بھٹو کو، وہ کچھ اور بھی پڑھ لے، کچھ اور ڈگریاں بھی لے لے. تو اس دوران یہ سارا ہنگامہ رائیاں ہوئی الیکشن پہ 1977 میں. جماعتوں نے اتحاد کر لیا اور پھر وہ ماشاء اللہ لگا، پھر تختہ الٹ گیا، بھٹو صاحب کو قید کر دیا. تو یہ اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس میں تھی بینظیر، اور بیگم نسرین بھٹو سونم وغیرہ شہنواز بار پڑھ رہا تھا اور مرتضیٰ، لیکن وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو 5 جولائی کو تختہ الٹا ہے، تو 7 جولائی کو بے نظیر اپنی والدہ اور بھائیوں کے ساتھ سیکٹر کیپٹن آ گئی. تو یہاں سے اس نے پالیٹکس شروع کی ہے. اس کی جو سفر ہوا ہے سیاست کا باقاعدہ، وہ جولائی 77 سے ہوا ہے. اس میں یہ پھر تھا کہ بیگم انوسو بھٹو ظاہر ہے وہ تو پالیٹکس کو دیکھ بھی رہی تھی، کر بھی رہی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ویمن ونگ کی صدر تھی وہ بیگم انوسو بھٹو. اسی حیثیت میں وہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی پیپلز پارٹی کی، اس کی وہ ممبر بھی تھی. تو وہ جو بڑے فیصلے ہوتے تھے اس میں بھی بیٹھتی تھی، وہ عورتوں کی نمائندگی کرتے تھے.
تو اس وقت جو ہے وہ جنرل ضیاء نے مارشل لا لگانے کے بعد گرفتار کیا تھا بھٹو کو، اور پی ایل اے کے جو لیڈر تھے ان کو بھی، تو سب کو ان پہ نظر بند کر دیا بھری میں، تو بھٹو بھری میں تھے۔ یہاں پہ لوگوں نے آنا شروع ہوئے، ایک بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے سیکٹر کلکٹن میں، جو تاریخی گھر ہے، سیاست میں اس کا بڑا تذکرہ ہے۔ تو وہ جو ہے ملاقاتیں شروع کی بیگم بھٹو نے، تو وہاں پہ وہ رش بڑھتا گیا۔ جب رش زیادہ ہو گیا، اچھا ہم جو تھے وہ مساوات اخبار میں کام کرتے تھے، جو انہی لوگوں کا اخبار تھا پارٹی کا، اور یعنی مالکان جو تھے وہ بھٹو فیملی مالک تھی، بھٹو صاحب وغیرہ۔ بیگم بھٹو اس کی مینیجنگ ڈائریکٹر تھی ہمارے اخبار۔ اچھا تو وہ جو تھی وہ ہم نے ظاہر ہے ہماری تو ڈیوٹی لگتی تھی وہاں پہ، ایک فوٹوگرافر ایک رپورٹر۔ تو اس وقت جو ہے جب یہ شروع ہوا سلسلہ، تو میں تھا، ہمارے چیف رپورٹر تھے عنایت صاحب، وہ ہم دو جاتے تھے وقت ڈیلی، دن بھر کوریج ہوتی تھی، پھر شام کے بعد 8-9 بجے ڈیلیگیشن ملنا بند ہوتے تھے، تو ترنت آتے تھے واپس۔ اس وقت لسٹیں بھی بناتے تھے کہ کل جو اور لوگ آئیں گے۔ اس میں اس طرح ہوتا تھا کہ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جو اندرون ملک سے لوگ آتے تھے، جو پشاور سے، لاہور سے، ان کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اگر وہ مسافر ہیں تو زیادہ روک نہیں سکتے آپ۔ اور جو کراچی کے لوگ تھے وہ ان کے لیے اوپن کچہری، بھٹو خود بھی کرتے تھے پہلے، بھٹو کی عادت تھی کچہری، کھلی کچہری، اس میں بیٹھ کے گپ شپ کرنا، بات چیت کرنا ورکر سے۔ تو ورکر بھی خوش ہوتا تھا کہ میرا ڈائریکٹ آتا ہے، تو کچھ بھی کہتا تھا اس کو وہ سنتا تھا، تو ان کو بتاتا تھا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ تو وہ بیگم صاحبہ نے رشتہ جاری رکھا، اور اس میں انہوں نے ٹائم مقرر کر دیا 3 سے 5، یہ کھلا ہے، یہ لان میں آؤ بیٹھو، اور آ کے یہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو جب یہ 4-5 دن ہوئے تو رش بڑھ گیا نا بہت، تو بیگم صاحبہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ تو میں کھڑا ہوا تھا، تصویریں وغیرہ بنا رکھ کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے، ہم لوگ بھی بناتے رہتے تھے، دیکھتے بھی رہتے تھے۔ تو مجھے بیگم صاحبہ نے کہا کہ سنو، میں گیا قریب، تو انہوں نے کہا لائبریری سے بیبی کو بلا کے لاؤ۔ بیبی کہتی تھی وہ، ڈاکٹر صاحب پنکی کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں پنکی کہتے ہیں، سارے گھر والے نہیں، سارے نہیں کہتے تھے۔ بیگم صاحبہ اس کو بیبی کہتی تھی، سارے نوکر بیبی کہتے تھے، ہم بھی بیبی کہتے تھے۔ اچھا اچھا۔ اور وہ چونکہ اس کو بیبی کہا جا رہا ہوتا تھا تو اس کو عادت تھی سننے کی، ورنہ وہ تھی بڑی ہو گئی تھی تو اعتراض کرتی نا کہ بھائی مجھے بیبی کیوں کہتے، تو ماں کہتی تھی نا، سارے کہتے تھے، ہم بھی کہتے تھے، تو ہماری بیبی تھی وہ۔ تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ لائبریری سے بیبی کو بلاؤ۔ تو کیمرہ میرے کندھے پہ تھا، میں گیا لائبریری میں، وہ کہتی کتاب پڑھ رہی تھی، اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا حیرت سے، یہاں تک کیسے آ گیا اندر۔ تو پھر کہا کہ تم مساوات کے فوٹوگرافر ہو؟ میں نے کہا جی۔ تو کہنے لگی کہ مجھے بھی صحافت کا بڑا شوق ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں رپورٹر بنوں۔ اچھا۔ میں نے کہا آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، کہہ رہی ممی سے بولوں میں آ رہی ہوں۔ میں آ گیا تو یہ وہ بھی آ گئی۔ بیگم صاحبہ نے کہا بھائی یہ لوگ جو ہے تعداد بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ، اب تم ہاتھ بٹاؤ میرا، میر بابا کو بلاؤ۔ میر بابا کہتے تھے مرتضیٰ کو، اچھا۔ اور شاہ نواز کو کہتے تھے شاہ۔ اچھا۔ تو یہ جو ہے میر بابا کو بلاؤ، تو یہ جو خواتین آ رہی ہیں ان سے تم ملو، اور جو پی ایس ایف اور سپاف اور پیپلز یوتھ کے لڑکے آ رہے ہیں وہ میر بابا ملے۔ باقی جو ڈیلیگیشن آ رہے ہیں اندرون ملک سے بھی آ رہے ہیں، کراچی سے بھی کوئی ایم این اے وغیرہ، یہ وہ میں بیٹھ کے
خود ملتی رہوں گی. تو یہ طے کر دیا پھر اس نے. اب ہماری دوڑ 3 جگہ لگتی تھی. اب ایک ڈیلیگیشن ایک جگہ سے اٹھا ہے، وہ آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے، جو وہاں سے نکل گیا ہے تو آپ نے وہاں دوسرا ڈیلیگیشن جا کے اندر بٹھایا ہے نوکر نے. تو وہ تصویر بنانی ہے، مس نہیں ہونی. مس ہو گئی چھپے گی نہیں تو شکایت کریں گے کہ جی سب کی چھپتی ہے، ہماری تو مسئلہ چھاپتے ہی نہیں ہے. تو ہماری کھچائی ہونی ہے. اس معاملے میں بہت سخت تھی بیگم صاحب کہ لوگ آتے ہیں، لوگوں کو ہم اتنی سی جگہ بھی اخبار میں نہیں دے سکتے تو پھر ان کو کیا فائدہ ہمارا. تو یہ سلسلہ شروع ہوا. بیوی نے سیاست شروع کی تھی، یہ ملتی تھی ڈیلیگیشن سے. عورتیں زیادہ تھیں جن سے وہ ملتی تھی، اور عورتیں بڑی خوش ہوتی تھی. وہ کیونکہ بے نظیر سے ملنے کا چارم تھا ایک بہت. جب سے وہ شملہ گئی تھی لوگ اس کو دیکھنا چاہتے تھے، اس کی تصویریں بھی مانگتے تھے لوگ اخبار میں. تو اس وقت تو پڑھ رہی تھی وہ، تو ظاہر بیگم صاحب کو نہیں چاہ رہی تھی کہ اس کی تصویر اس وقت چھپے اس طرح بغیر کسی وجہ سے. لیکن اب تو چھپنا شروع ہو گئی تھی. اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بھٹو صاحب کے زمانے سے ہی ہو رہا تھا کہ جو کوئی اچھا تصویر ان کو نظر پورٹریٹ آتی تھی مساوات میں چھپی ہوئی تو وہ کہتے تھے، اور بیگم صاحبہ بھی کہتی، زیادہ تر بیگم صاحبہ ہی کہتی تھی، صاحب کی طرف سے بھی وہی کہہ دیتی تھی کہ اس کی 100 کاپی، اس کی 100 کاپی، اس کی 100 کاپی. تو پتہ چلا وہ 400-500 ہو جاتی تھی. 4 تصویروں کی بھی وہی 400-500 پوسٹ کارڈ چھاپنے. بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ ہے. یار کوئی اسسٹنٹ بیچارہ تھا، وہ پہلے تو بنانے لگا، بعد میں اس نے کہا میں یہ کام کیوں کروں، یہ تو الگ سے کام ہے. یہ دفتر کا تو میں کر رہا ہوں نا، آپ جو کوریج لاتے ہو. پھر ہم نے وہ ایڈیٹر سے کہہ کے اس کو الگ سے پیسے دلوانے شروع کیے. تو بھائی بیچارہ محنت کرتا ہے رات کو، کیونکہ دن میں تو یہ ہمارے کام کر رہا ہوتا ہے، سب کے 3 فوٹوگرافر تھے. تو یہ اتنی فلمیں ہو جاتی تھی، وہ نمٹاتا تھا بیچارہ. تو اس کے بعد فالتو پھر جو شام کو رات کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں بنا کے وہ 1-2 بجے سے پہلے جاتا ہی نہیں تھا، لگا رہتا تھا. بھائی 50 فلم بنا لیے، 60 فلم، نہ اس سے زیادہ کیا ہوگی ایک انسان ایک وقت میں لگے گا. تو وہ تصویریں اس لیے بنتی تھی کہ لوگ وہاں سے وہ بھیجتے تھے لفافے جس میں واپسی کا لفافہ بھی ڈالا ہوا ہوتا تھا. تصویر ہمیں آٹوگراف والی دیں، صاحب کی تصویر دیں، بیگم صاحب کی تصویر. پھر وہ بینظیر ایڈ ہو گئی، اس میں مرتضیٰ ایڈ ہو گیا. اس میں یہ کام بڑھ گیا. تو ہم دیکھتے تھے اس کا آٹوگراف بانٹ دیتی تھی بیگم صاحب. یہ خود کرتی ہے اپنی، مرتضیٰ اپنے کر لیتا تھا. بھٹو جب تھا وہ خود اپنے کرتا تھا. وہ تو بعد میں جیل میں بیچارہ چلا گیا تھا. اس سے سیاست شروع ہوئی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ دن کے بعد میرے خیال 5 یا 6 دن بیٹھی ہے وہ. تو اس کی پہلی پبلک اپیئرنس جو ہے وہ ہم نے پھر کور کی ہے. ورنہ یہ تو گھر میں تھی، ڈیلیگیشن آتی تھی ملتی تھی بس. وہ ہوا یوں کہ ڈیاری کا علاقہ تو ان کا اپنا، تو وہی سے الیکشن جیتا تھا. بعد میں بے نظیر گاؤں سے جیتی. تو ہلکا ان کا اپنا آبائی ہی گنا گیا. وہاں سے جو سومرو فیملی تھی، احمد علی سومرو اور نور جہاں سومرو، تو وہ کافی زیادہ تھے. تو نور جہاں سومرو آئی بیگم صاحبہ کے پاس. انہوں نے کہا کہ ہم نے میلاد شریف رکھا ہے، تو آپ جو ہے وہ بیبی کو اجازت دیں وہ ہمارے ساتھ جائے. تو انہوں نے کہا لے جاؤ. اچھا سر، یہ کون سا سن کی بات تھی؟ 77 جولائی. 77 جولائی 77. اوکے. تو اس میں بھٹو صاحب مری میں ہی تھے ابھی قید، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جو ہے وہ بیگم صاحب نے کہا کہ تم نور جہاں کے ساتھ چلی جاؤ. تو اس نے کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا وہ ملا دے. تو پھر اس نے ہمیں دونوں کو بلایا. حسین برادران کہلاتے تھے. وہ عنایت حسین تھے، میں ظاہر حسین تھا، رپورٹر ہمارے.
تو حسین برادران کو بلایا بیگم صاحبہ نے کہ دیکھو اس کے ساتھ جاؤ اور یہ اس کو سمجھانا، کوئی ایسی بات وہاں تقریر میں نہ کر دے، ماشاء اللہ کا زمانہ ہے، سختی ہے، سینسر بھی لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے مشکل آئے گی، جوان بچی ہے، خیال رکھنا ہے اس کا آپ لوگوں نے، اور اگر کوئی بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو سمجھا دیں، ہاں میری طرف سے اجازت ہے۔ تو خیر وہ ہم گئے، اس کے ساتھ بیٹھ کے روزانہ صاحب سے عمروں کی ایسا میں اور بے نظیر گئے، وہاں گیا، وہ ظاہر یاری کا علاقہ تھا، سڑک کے اندر گلیوں میں کچرے والے گٹر والے اس حصے سے گزر کے پھر ہم وہاں گئے، ٹینٹ لگا ہوا تھا، میلاد میں بیٹھ گئی بیچاری، تھی معصوم اور اس کو کچھ زیادہ پتہ بھی نہیں تھا رسم و رواج کا۔ تو وہ عورتیں جو اسٹیج پہ ناچے پڑ رہی تھی اور باقی 50 کے قریب عورتیں کرسیوں پہ بیٹھی ہوئی تھی سامنے، تو یہ جو ہے دونوں ہاتھ دیوار کے لیے یوں کر کے بیٹھی ہوئی بیچاری، اور وہ تو ناچے پڑ رہی تھی بیٹھی ہوئی اور دیکھ رہی تھی اس کو۔ میں نے بھی دیکھا، اچھا تصویریں تو بنا لی اسٹیج کی اور اس کی، اور تو میں اور نیاز صاحب کھڑے، نیاز صاحب کرنے لگے بیچاری کو کچھ کو پتہ نہیں، اس کے ہاتھ نیچے کرو۔ میں نے کہا آپ بول دو یار، بولا نہیں وہ تمہاری بات سن لیتی ہے، میرے سے تو بحث کرتی ہے انگریزی میں۔ میں نے کہا اچھا، میں گیا اسٹیج کے پیچھے سے گھوم کے، بیٹھی ہوئی دوسری سائڈ پہ ماں میں آ کے قریب کھڑا ہوا، تھوڑا سا تھوڑی دیر رکا، پھر میں تھوڑا سا قریب یوں کر کے میں نے کہا ابھی میری ہاتھ نیچے کرے، اور جب یہ دعا کے لیے کھڑی ہوں گی اس وقت آپ بھی کھڑی ہو جانا، سلام کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ملاشی میں آخر میں، اس وقت کھڑی ہو جانا، اس سے پہلے دعا مانگے گی تو اس وقت آپ ابھی آپ نیچے کریں۔ اس نے جو ہے کنکشن سے پہلے جب دیکھا ہوگا، دیکھا ابھی تک کر کے ہاتھ نیچے کر لیے، بہت پہ آ گیا اتنی معصوم تھی تو اس کے بعد پھر وہ میلاد ہوا، میلاد کے بعد تصویریں بنی، تو اب وہ جہاں کہنے لگی آپ کچھ بولیں گی ان سے، نے کہا کہ نہیں، تو عنایت صاحب نے کہا آہستہ سے تاکہ وہ سن لے کہ آپ اسپیچ یہاں نہ کریں کیونکہ مذہبی تقریب ہے، تو کافی ہے اتنا، آپ کی اپیرنس ہے یہاں پہ بس کافی ہے، آپ شامل ہو گئی میلاد میں۔ تو کہیں گی ٹھیک ہے۔ باہر اتنی دیر میں مجمع جمع ہو گیا تھا ورکرس کا، باہر نکلے اور نعرے لگانے لگے، جیے اٹھو کے بعد ماشاء اللہ تھا ان کو جو ہے وہ منع کروایا ہم لوگوں نے کہ بھائی اس کو اندر کرواؤ گے تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، مقدمہ اس پہ بن جانا ہے، جیے اٹھو کے نعرے نہیں لگاؤ یار، بڑی مشکل سے روکا ان کو، بہرحال وہ پھر چھوڑنے آئے گاڑی تک، پورا جلوس چلا وہاں سے۔ اس میں پھر ہم ڈسکشن کرتے ہوئے آئے، اس نے پوچھا جہاں سے کہ ٹھیک تھا، میں ٹھیک بیٹھی تھی، اس نے کہا نہیں بھی آپ ٹھیک تھی، اور یہ وہ تعریفیں کرنے لگی، ہم کرٹیسائز کرتے تھے میں اور نیتا، تو لیکن ہم نے وہ نورجہاں صاحب تو سامنے نہیں بولا، وہ ہاتھ جو ہے آپ نے کیوں اٹھائے یا نہیں اٹھائے، گھر میں آ کے ہم نے بولا کہ آپ یہ جو ہے میری جس طرح دوسری عورتیں کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھ کے کر لیا کریں۔ اس کے بعد پھر وہ بیگم صاحبہ نے پوچھا کہ کیا بولا ہے اس نے، ہم نے کہا کچھ بھی نہیں بولا، میری چپ ہے وہ بچی بھی ان کی نا پریشان ہوتی تھی، ماشاء اللہ بھگوان ہے۔ اس کے بعد ڈیلیگیشن وغیرہ ملتے تھے، اس میں بناتی ہوئی تصویریں تھی، وہ بیچ میں جو ہے پورٹریٹ لگنا شروع ہوا، اس کا بھی پہلے تو بٹوں کا لگتا تھا، بیک پیج پہ بیگم صاحبہ کا لگتا تھا، تو اس کا سٹی پیج پہ لگانا شروع کیا اندر ایک تصویر، وہ پھر کم پڑنے لگا، تو پھر میں نے ایک دن کہا کہ بھائی آپ تھوڑا سا ٹائم الگ بھی دیں مجھے پورٹریٹ بنانے آپ کے،
تو وہ پھر میں لان میں لے کے بیٹھا، تو کہنے مجھے کہ تم کیا میری ماڈلنگ کرو گے؟ اس کو آخر بولی میں نے کہا یہ ماڈلنگ ہی ہوتی ہے، لیکن یہ سیاسی ماڈلنگ ہوتی ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ اپنے جو یہ ورکر میں سے بلا لیں یا اپنی اندر سے سہیلی سمیہ ومیہ کو بلا لیں، اس سے آپ باتیں کریں، بس آپ باتیں کرتے ہیں، میں کلک کرتا رہوں گا، اب میں اپنا کام کر لوں گا، لیکن یہ مجمع سے ہٹ کے بیٹھنا ہے، اس میں رپورٹڈ نکل رہا ہے۔ تو بیوی کا سیاسی سفر یہ ایسے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بھٹو صاحب کو انہوں نے چھوڑا ہے 28 جولائی کو بری سے، لاڑکانہ آ گئے تھے، ہم لاڑکانہ چلے گئے، یہ لوگ تو یہی تھے، ان کو جو ہے وہ بیگم صاحبہ نے بھیجا تھا شاہ نواز کو اور بے نظیر کو 2 دن کے لاہور بھیجا، تو وہاں پہ مساوات لاہور نے کور کیا تھا، اور ہم بھٹو کو کور کر رہے تھے لاڑکانہ میں۔ اچھا اب اس کو بھٹو کو رہائی ملی ہے تو 29 سے وہ ملا ہے، 29 30 اور 31 جولائی تک، پہلی سے وہ سکھر سے روڑی سے ٹرین میں آئے جب کارگل تو وہ حالانکہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھی، اس نے کوئی اناؤنس نہیں کیا تھا، ایک 2 لائن کی خبر چھپ گئی تھی کہ وہ ٹرین سے کراچی جائیں گے۔ آپ یقین کریں جو سکر سے کراچی تک اس کا استقبال ہوا ہے اسٹیشنوں پہ، وہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب دوسری مرتبہ جلا وطنی ختم کر کے 2007 میں آئی تھی پاکستان، تو وہ ریلی اس وقت بھی آپ نے کور کی ہوگی، تو بتائیں گے اس وقت کیا صورتحال تھی، خاص طور پہ جب بم دھماکہ ہوا اس وقت؟ جی 2007 میں جو بی بی کا رائول ہوا تھا، اس وقت میں واٹر ایجنسی کا چیف فوٹوگرافر تھا، اور اس کے لیے ہمارے یہاں طریقہ کار ہوتا تھا کہ کسی بھی واقعے کو، بڑی ایونٹ کو کور کرنے کے لیے پہلے کوریج پلان بنتا تھا، تو جو چیف فوٹوگرافر ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ کیسے اس کو دیکھے گا، کیسے کرے گا کور، تو وہ اس کے لیے پلان مانگا تھا جو میں نے ان کو دیا۔ اس میں یہ تھا کہ چونکہ وہ لندن سے چلے گی تو ایک آدمی وہاں سے چلے ساتھ میں، اور ایئرپورٹ پہ یہاں پہ وہ آئے گا، جب یہ ایئرپورٹ سے جہاں سے اتریں گی وہاں تک کی وہ کوریج کر کے واٹر کے دفتر آ جائے گا، اس کا کام پھر ختم ہے۔ اور میں خود جو ہے ایئرپورٹ پہ موجود ہوگا، جیسے وہ باہر آئے گی اور ٹرک پہ بیٹھے گی، میں کروں گا کور، اور میرے ساتھ میرے 3 اسٹرنگر کام کریں گے، ایک جو صحافیوں کے لیے گاڑی بنی ہے اس پہ رہے گا سامنے، ایک جو ہے وہ بیوی کے ٹرک کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا پیدل، اور ایک آگے جو اسٹار گیٹ ہے جہاں سے جلوس میں مڑنا ہے وہ وہاں رہے گا، وہ پھر آگے کار صاحب تک جائے گا ساتھ، اور اس دوران میں جو ہے تصویریں کلیئر کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا سیل فون وغیرہ لگا کے اور لیپ ٹاپ سے۔ یہ کوریج پلان ہم نے بھیج دیا اور اپروو ہو گیا، وہاں سے انہوں نے زندگی ڈیوٹی لگا دی، جو پیٹر جوزف تھا ہنگری کا فوٹوگرافر، وہ پہلے بھی آیا تھا جب نواز شریف آ رہا تھا، تو اس کو تھوڑا ایکسپیرئنس ہو گیا تھا، اور میں نے اس کو شاباشی بھی دی تھی، تو اس کی خواہش بھی تھی کہ وہ بیوی کے ساتھ ہو جائے، تو اس کی وہ خواہش پوری ہو گئی، خوش تھا وہاں پہ۔ دراصل وہ آیا تو اس نے اچھی تصویریں نکال لی تھی، جس میں بیوی جو ہے وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور یہ ساری چیز، تو وہ پیٹر جوزف کی تصویریں تھی ہمارے۔ اس کے بعد بیوی باہر نکلی ہے، پھر ٹرک پہ ہے، پھر وہ ساری میں نے بنائی ہیں اور ہمارے جو اسٹرنگر تھے انہوں نے بنائی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ
اس میں نے ایک تھوڑا سا پکچرز کا سلائڈ شو بھی تیار کیا ہے جس میں تمام فوٹوگرافرز کی تصویریں بنائی ہیں جو اس میں موجود ہے، اور اس کی جو کوریج ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ ضروری کوریج تھی کہ ہمیں زیادہ لوگ لگانے پڑے، تو بعد میں ہم نے ایک ملیشین فوٹوگرافر بھی بلوا لیا تھا۔ ایشین میں نے مانگا تھا، انہوں نے ملیشیا سے بھیج دیا، زین العابدین تھا، اچھا اس کی بھی ڈیوٹی ہم نے لگائی تھی وہیں اسٹار گیٹ پہ۔ تو یہ چلا، پھر وہاں سے جلوس، بہت بڑا اجتماع تھا اور بہت ہی جوش و خروش تھا لوگوں میں۔ اس میں جو ہے وہ ایک چیز تھی کہ بی بی جو تھی وہ ایک طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھ ٹرک پہ جو موجود پارٹی کے رہنما تھے ان کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا اس کی بات جو اس نے بعد میں کہا۔ بعد میں اگلے دن جب پریس کانفرنس اس نے کی ہے تو اس نے اس واقعے کو کا دہرایا اس نے کہ میں یہ بار بار کہہ رہی تھی، کچھ سن نہیں رہا تھا، اور وہ تصویریں میں بنا رہا تھا اس کی جب وہ اشارے کر رہی تھی ایک طرف۔ تو اس نے کہا کہ یہ تصویر رائٹر سے چلی بھی ہے کہ جو میں اشارہ کر رہی تھی کہ وہاں پہ ایک آدمی ایک بچہ لے کے کھڑا ہے اور بار بار مجھے دکھا رہا ہے، مجھے دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور مجھے بیوی کا بار بار اشارہ، کیونکہ بیوی کو میں سمجھنے لگا تھا، اتنے عرصے سے میں اس کو کور کر رہا تھا، تو میں نے کہا کوئی ایسی انہونی چیز وہاں ہے جو یہ بار بار وہاں اشارہ کر رہی ہے۔ تو ہمیں بھی نظر نہیں آیا کیونکہ ہم تو سامنے جو صحافیوں کی گاڑی تھی اس پہ لگے ہوئے تھے کیمرے اسٹینڈ، اور کھچ پچ میں ہم پھنسے ہوئے تھے، ہمیں سائڈوں پہ نظر ہی کچھ نہیں آیا تھا، ہمیں آ رہی تو نظر صرف بی بی کے ٹرک پہ تھی بس۔ تو بعد میں پتہ چلا، لیکن وہ میں نے ایکشن بنایا تھا، وہ میں شیئر کروں گا، ابھی دکھاؤں گا میں آپ کو۔ اس کے بعد پھر بیچ میں یہ ہوا کہ جب وہ چڑھا ٹرک تو بیوی لوگوں کے ناروں کا ہاتھ ہلا کے جواب دیتی رہی۔ اب وہ تصویریں میں نے 2-4 تو چلا دی وہاں سے بس کی چھت پہ سے ہی سیٹ فون لگا کے، جو پوری دنیا میں وائر پہ چلی گئی اسی وقت۔ اب مجھے کوئی تھوڑا سا ڈفرینٹ اس کا ایکشن چاہیے تھا، تو میں نے جو ہے وہ جب تھوڑا سا ہماری بس اور ٹرک میں گیپ کم ہوا تو میں نے آواز دی بیوی کو۔ اب وہ شور اتنا تھا، آواز وہاں جا نہیں رہی تھی، لیکن جب 2-4 دفعہ میں نے ہاتھ دلائے تو وہاں اس کے بیوی کے ساتھ کھڑا تھا یوسف رضا گیلانی، اور اس کے پیچھے راشد ربانی کھڑے، انہوں نے دیکھا تو وہ بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں میری طرف کہ وہ فلاں جگہ سے آواز آپ کو پڑ رہی ہے۔ تو راشد ربانی نے مجھے دیکھ لیا، تو وہ تو مجھے پہچانتا تھا، اس نے بعد میں بھی مجھے بتایا، اس نے بیوی کو بتایا کہ ظاہر بلا رہا ہے آپ کو۔ تو بیوی دیکھ رہی تھی، بیوی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ صحافی اتنا سامنے کھڑا ہوا تھا بس پہ، کیمرے اتنے کھڑے ہوئے تھے لے کے، تو وہ پوچھے بھی کہاں ہے۔ تو تھوڑی دیر تک وہ یہی کرتی ہے، اس کے بعد اس نے پھر مجھے لوکیٹ کر لیا اور پھر خوش ہو گئی، تو میں نے پھر وکٹری کا نشان کا اشارہ کیا، تو پھر اس نے وکٹری بنائی۔ تو وہ تصویر بھی میں شیئر کروں گا، بڑے مزے کی تصویر ہے وہ۔ بہرحال وہ وہاں سے ہم چلے اور اسٹار گیٹ تک میں نے اپنا ڈیوٹی دے کے پھر میں نکلا ہوں وہاں سے، کیونکہ تصویریں اسٹیگر کی بھی بات جمع ہوئی تھی میرے پاس، اور سیٹ فون تو بہت سلو چل رہا ہوتا ہے، اور پھر وہاں درخت بھی تھے جو بار بار سگنل اس کا انٹرپٹ ہو رہا تھا۔ تو پھر میں اتر آیا اور پھر میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ دفتر آ گیا، اور وہاں سے پھر میں نے یہ ساری کلیئر کرنا شروع کی تصویریں۔ تو باقی میرے ساتھی وہاں کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد پھر ایک تصویر اور میں شیئر کروں گا کہ لکی اسٹار گیٹ سے جیسے ہی مڑ کے یہ شارع فیصل پہ، مین شارع فیصل پہ
جلوس آیا ہے تو شام ہو گئی تھی، بلکہ مغرب کے بعد کا وقت ہو گیا تھا، اندھیرا سا ہو گیا تھا. تو کارساز سے کوئی 3-4 فروان پہلے سے اسٹریٹ لائٹس بند ہو گئی تھی اچھا. اور مکمل اندھیرے میں جلوس چل رہا تھا. وہ تصویر میں آپ کو شیئر کروں گا، دکھاؤں گا ابھی. پورا جلوس اندھیرے میں چل رہا ہے. یہ حیرت انگیز بات تھی. اور بیوی ٹرک میں موجود تھی. بیوی بہادر عورت تھی، وہ گھبراتی نہیں تھی. وہ اس کو پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ نیچے جو ٹرک کا سیف سائڈ آپ کے لیے بنائی گئی ہے وہاں چلی جائیں. تو وہ کہنے لگی کہ میں ابھی نہیں جاؤں. چلتی رہی. جب بہت زیادہ لوگوں نے کہا، ساتھیوں نے، تو پھر وہ نیچے گئی. اور اتفاق سے وہ جیسی نیچے گئی ہے اس کے 6-7 منٹ کے بعد بلاسٹ ہوا. پھر دوسرا بلاسٹ ہوا اور پھر وہاں اپنا تفریح مچ گئی. تو میں تو اس وقت دفتر میں تھا، لیکن میرے باقی سٹاف وہاں سارے موجود تھے. تو وہاں کی جو بھی تصاویر بنی ہیں وہ سب ہمارے پاس ہیں. اور بہت ہی ہولناک تصویریں ہیں. ایسی تصویریں ہیں کہ عام طور پہ اس کو جو ہے وہ دکھایا نہیں جاتا، کیونکہ اور بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو وغیرہ یہ. تو اس پہ ہم جو تصویر بیچتے تھے اس پہ ہم لکھ دیتے تھے کہ یہ جیسے جو وائلنس ہے اور گرافک پکچر ہیں، تاکہ وارننگ ایک طرح سے ہو جائے. وہ جو دیکھنا چاہے دیکھ لے، جو نہیں دیکھ سکتے دیکھیں، اور جس کا دل کمزور ہے نہ دیکھے. تو یہ اس میں پھر 100 سے زیادہ پارٹی ورکر مرے اور کئی سو جو ہے زخمی ہوئے، معذور بھی ہو گئے تھے. تو یہ ہوا تھا اس کی آمد پہ جو خوشی منائی جا رہی تھی وہ غم میں بدل گئی. یہ جو ہے پھر اگلے دن جو ہے وہ پھر 1 دن کے بعد بیوی ہاسپٹل وغیرہ پہ چکر لگائے، مزار قائد پہ گئی ہے. سارا کچھ ایز یوزل اپنا کام کیا، لیکن اس کے جو مرنے والوں کے خاندان کے لوگوں کو بلا کے وہ تعزیت وغیرہ کرتی رہی. سب سے بچوں کو پیار ویار کرتی رہی. اور پھر ان کے لیے پھر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان کی میتیں بڑی خدا بخش میں ہی دفن کی جائے گی، کارکنوں کی. تو پھر اس میں اے جی نے بھی بڑا کام کیا تھا. اے جی نے سارا لاشوں کی وہ اٹھانا کرنا بچیوں کو، اس کے بعد پھر ان لاشوں کو کفن پہنانا اور پھر اس کا روانہ کرنا، سارا وہی کرتے رہے. تو اب میں جو ہے وہ یہ تصویریں تھوڑی سی دکھانا چاہتا ہوں. جی جی دیکھتے ضرور. ہیں. دفتر سے ہمیں یہ اطلاع آ گئی تھی، لندن آفس سے، بیوی کے ارائیول کے بعد سے ہی جب آنے کی اطلاع تھی. تو یہ کوشش کرے کہ بے نظیر سے تھوڑا دور رہیں. اچھا. تو دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوریج تو کریں لیکن فاصلہ رکھ کے کریں، کیونکہ کچھ اطلاعات ایسی تھیں جو وہاں ان کو بھی ملی ہوگی، ہمارے جو ہیڈ آفس والے تھے، کہ کچھ حادثہ ہو سکتا ہے. اس طرح کی کچھ خبریں تو تھی گرم. لیکن بہرحال وہ ہمیں خاص طور پہ کہا تھا کہ بھائی آپ اپنے جو اسٹاف اور اسٹنگر سے کہہ دیں کہ بیوی سے دور رہنا ہے اور دور رہ کے کوریج کرنا ہے. اب یہ دھماکہ ہونے کے بعد تو خاص طور پہ وہاں سے پھر ریٹرن میسیجز آنے شروع ہو گئے کہ بہت دور رہنا ہے، دور سے کرنا ہے. تو پھر آپ اس ٹائم پہ کیا کرتے تھے؟ مطلب زوم لینسز لگا لیتے تھے یا کس طرح سے آپ نے اپنے پہلے اسٹنگرز جو کو ہم نے کیا دوستوں کو ہدایت دی؟ جو ہے اپنے اسٹنگرز تھے ان کو تو پہلے تو اس پہ قائل کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے زیادہ بھیڑ بھاڑ میں گھسنا نہیں ہے، دور رہنا ہے. دوسرے یہ کہ زمانہ بہت آگے نکل گیا تو ہر طرح کے لینس موجود ہیں، ان کو استعمال کریں. اور رائٹر اور یہ تو ساری نیوز ایجنسی باہر کی ہیں، انٹرنیشنل ہیں، یہ تو سارا سامان دیتی ہے. یہاں تو اخبارات میں جو نہیں دیتا ایسا سامان، لیکن نیوز ایجنسی جو ہے وہ تو باہر کی خاص طور پہ اپنے
اسٹاف کو ویل ایکوپڈ رکھتی ہیں تاکہ کوئی کسی بھی صورتحال میں ہو وہ تصویریں مناسب طریقے سے بنا سکیں. تو لینس لگائے ہیں آپ، بڑے ٹیلی لگائیں، زوم لگائیں، فاصلہ رکھیں اوپر سے نیچے سے کہیں سے بھی. اس میں اپنی سیکورٹی، میں نے سب سے بولا تھا کہ بھائی آپ نے پہلے اپنی حفاظت کرنا ہے، اور اسلام آباد نے وہی کیا. پنڈی میں جب بی بی کا جلسہ تھا جس میں بی بی شہید ہوئی، اس کے لیے میں بار بار ان کو انسٹرکشن دیتا تھا. ہمارے ایک اسٹاف تھا میاں خورشید، ایک سنگر تھا فیصل، اور ہم نے افغانستان سے، کابل سے ایک سنگر تھا، اس کو ٹریننگ کے لیے بھی بلایا ہوا تھا. اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن جنوری میں اناؤنس ہوئے ہوئے تھے. جی جی جی. تو جو ملتوی ہوئے تھے، تو جنوری کی الیکشن کی وجہ سے میں نے باہر سے 2 اسٹاف اور بلوا دیے تھے. ایک کو میں نے لاہور میں رکھا تھا، اور ایک جو تھا اسلام آباد میں رکھا تھا. تو اسلام آباد والے 2 ہو گئے تھے، ایک وہ تھا اور ایک کابل والا تھا اسٹنگر. تو میں نے خورشید سے یہ کہا تھا کہ ان کو ریلی میں نہیں بھیجنا ہے، یہ ہم نے الیکشن کے لیے بلوائے ہیں، ان سے الیکشن ہی کور کرائیں گے. ریلی میں کچھ خدا نہ خواستہ ہو گیا تو یہ باہر کے لوگ ہمارے گلے پڑے گا تھا کہ آپ نے کیوں بھیجا تھا ان کو. تو آپ کور کریں گے اور آپ بھی دور سے کور کریں گے. تو وہی ہوا کہ وہ فاصلہ رکھ کے کور کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دونوں تھے وہاں پہ. لیکن بی بی کے جلسے کی بریکنگ پکچر میں نے کہا تھا کہ مجھے دیر ہو، تو فیصل وہاں سے آ چکا تھا. تو خورشید اکیلا تھا وہاں پہ. وہاں پہ جو ہے دھماکہ جب ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں فاصلے پہ تھا، لیکن میرے اوپر اچھلے ہوئے لوگ گرے اور میں ان میں دب گیا. اس کی بھی چھوٹے ہوتے لگی تھی، لیکن پھر بچت ہو گئی تھی، کوئی زیادہ سیریس معاملہ نہیں تھا اس کا. تو یہ حالات تھے. اور پھر وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک پہلو یہ تھا کہ جو اس کی گاڑی تھی اس کی چھوڑنی پڑی تھی، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ٹائر بس ہو چکے تھے. اس پہ ہی وہ ڈرائیور تو لے کے جا رہا تھا، لیکن وہ کتنی دور لے جا سکتا تھا. بہت ہی خطرناک سچویشن تھی اس میں. اب اس میں جو ہے وہ یہ اس کی بے نظیر لوکیٹ ہی نہیں ہو رہی تھی وہاں. سارے دوڑائے ہوئے، گھوڑا بھی دوڑا دیا، افغانی بھی دوڑا دیا میں نے. تو وہ پھر فیصل نے ڈھونڈ دیا تھا کہ کہاں پہ ہے. پھر وہاں سارے یہ جمع ہو گئے تھے. وہیں سے انہوں نے ہمیں اطلاع دی کہ اس کی باڈی آج رات ہی جائے گی. اچھا سر، اس میں یہ بتائیں گے مجھے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تدفین کی کوریج بھی آپ نے کی، اس کے لیے آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئی، اور خاص طور پر اس وقت کراچی سے لاڑکانہ بلکہ گھڑی خدا بخش کس طرح سے پہنچے آپ؟ وہ بہت ہی مشکل صورتحال تھی. حالت یہ تھی کہ جس طرح دیکھو گاڑیاں چل رہی تھی شہر میں بھی اور ہائی وے بھی، اور جہاں سے بھی دوسرے شہروں سے ہمارے لوگ تھے اسٹیمر یہی چلا دے رہے تھے کہ یہاں اتنی گاڑیاں چل گئی، یہاں اتنا یہ ہو گیا، یہاں یہ ہو گیا، یہاں یہ ہو گیا. لاہور میں، پنڈی میں، ملتان میں، حیدرآباد میں، ایون لاڑکانہ، سکر، کوئی جگہ نہیں تھی جہاں الیکشن نہیں ہو رہا تھا. تو جب اطلاع ملی کہ اس کی باڈی آج ہی جائے گی، تو میرے بیورو چیف نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا کریں گے. تو میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا تو ایک سنگر وہاں موجود ہے، نوین سن لو وہاں پہ ہمارا سنگر تھا لاڑکانہ میں. تو میں نے کہا کہ مجھے تو سارا کچھ یہاں بیٹھے ہوئے بھی مل سکتا ہے، لیکن میں خود جانا چاہوں گا. اس نے کہا تمہیں جانا چاہیے. تو میں نے کہا میں اپنے طور پہ
ذہنی طور پر تیار ہو جانے کے لیے. پھر اس کے بعد مجھے سنگاپور ڈیسک سے ہمارا جو ایڈیٹر تھا اس نے فون کیا، کوریج پلان کیا ہے، کیسے کرو گے. اس کو میں نے بتایا کہ حالات بہت خراب ہیں، تو گاڑیاں جو ہے وہ جل رہی ہیں سڑکوں پہ، تو پہلے سچویشن دیکھتا ہوں میں، پھر میں آپ کو بریف کروں گا. میں نے اپنے دفتر کے ڈرائیور کو بلایا، اس سے رائٹر کے، اس کو میں نے کہا کہ بھائی لاڑکانہ جانا ہے، اس نے انکار کر دیا. اچھا، یہ ہماری جو کمپنیاں ہیں باہر کی، ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایسی سچویشن ہو کہ جس میں جان کا خطرہ ہو تو ملازم کام سے انکار کر سکتا ہے، تو لہٰذا آپ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکے. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ بھائی اچھا، بیٹا میرا آ گیا تھا محسن جو ہے وہ، اور ہمارے ساتھی اور آ گئے تھے، اس میں جہانگیر خان بھی تھے جو یہ بیٹھے ہوئے میرے پاس، یہ اے پی پی میں تھے اس وقت، یہ بھی آ گئے تھے. تو ان کو تو میں نے دوسرے کاموں پہ بھیج دیا، اور محسن سے میں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے ہمارا جو شیرٹن کے رینٹ کار سے ایگریمنٹ ہے، اس سے گاڑی مانگو رینٹے کی طرف سے. فون کیا تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی آج کے دن تو سوری، آپ ہمارے کلائنٹ ہیں لیکن ہم آپ کو گاڑی نہیں دے سکتے، گاڑیاں جل رہی ہیں اور کوئی ڈرائیور جانے کو تیار نہیں ہے. تو میں نے اس کو بولا اور رینٹے کار والوں سے پوچھو، اس نے 3-4 جگہ اور پہنچ کے سب نے انکار کر دیا. آپ جائیں گے کیسے؟ گاڑی تھی میری تو محسن چلاتا رہتا تھا، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا تھا. وہ اپنے ماں باپ بہنوں والوں کو لے جاتا لاتا تھا گاڑی. میں نے اس کو بولا کہ یار گاڑی چلا کے لاڑکانہ تک جانا ہے، اس میں تو چلے گئے، لیکن وہ اس میں پیٹرول جو ہے وہ کم ہے. میں نے کہا ڈلوا لو. تو گیا گاڑی پیٹرول پمپوں پہ 3-4 کو پھرا، وہ سب بند تھے، بند کر دیے تھے انہوں نے پیٹرول پمپ، کوئی بھی نہیں تھا. یہ وہ جو ہے ہم نے تیاری کی، پہلے پلان بنا کے میسج کیا ایڈیٹر کو کہ ہم نکل رہے ہیں. اس نے ہمارے لیے گڈ وشز اور اسٹے سیف کا میسج جواب میں بھیجا. دونوں چیز کو بتایا. اس نے کہا ایک اپنا ساتھی رپورٹر بھی لیتے جاؤ، تو ہمارے ساتھ کوئی فیصل عزیز ہمارا رپورٹر تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ آ گیا. پھر میں نے جہانگیر کو بلایا. محسن سے میں نے کہا بھی گاڑی تم چلا کے لے کے جاؤ گے. یہ کر کے ہم نکلے. راستے میں بہت ہی برا حال تھا اور خوف و حرام بہت تھا. سڑک کے کناروں پہ جو گاؤں گوٹ سے وہاں سے نکل کے لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے، گاڑیاں بڑے بڑے ٹرالر سب جل رہے تھے سڑکوں پہ. بہت خوفناک مناظر تھے. لیکن ہمیں اس سارے خوفناک سے زیادہ فکر یہ تھی کہ یہ پیٹرول ہے نہیں گاڑی میں، جائے گی کہاں تک. تو پہلے تو پیٹرول کا بندوبست کیا جائے. اب جس پیٹرول پمپ پہ جا رہے تھے وہ دیکھتے ہی انکار کر دیتا تھا. دوسرے یہ کہ اس پہ زیادہ تر لوگ بیٹھے تھے کیونکہ شدید سردی تھی، 27 دسمبر تھا، ہائی وے وغیرہ کھلی جگہ ہے. تو وہ جو ہے وہ بسیں جو حیدرآباد سے یا نواب شاہ سکر سے جانے والی کراچی، تو پیٹرول پمپوں پہ رک گئی تھی کیونکہ گاڑیاں جل رہی تھی. تو اپنے آپ کو بچانے، اپنی گاڑی کو بچانے کے لیے وہ پیٹرول پمپ پہ گئے. اور سارے مسافر بھی اتر کے وہیں چادروں میں ادھر کونوں خدروں میں بیچارے سردی میں بیٹھے ہوئے تھے. پیٹرول پمپ والوں نے سب بند کر دیا ہوا تھا پیٹرول کا. 2-4 جگہ پوچھا، نہیں ملا. میں موسم سے پوچھا کہ بھائی کہاں تک جا سکتی ہے گاڑی؟ اس نے کہا کہ حیدرآباد کے پاس تو چلی جائے گی. وہاں تک چلو، وہاں پہ دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہیں. وہاں اکرم شاہی گیا ہمارا، اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تو جاننے والا ہے تو تھوڑا ٹرین وین میں ہی کہیں سے اٹھا کے لیا تھوڑا بہت. لیکن وہ اس سے بات کی تو اس نے کہا بہت مشکل ہے، ہمیں بھی نہیں دے، پہچاننے والے بھی نہیں دے رہے. وہ کھول ہی ہے کہ وہ لوگ نہ جلا دیں کہ تم کیوں دے رہے ہو، پیٹرول پمپ ہی نہ جلا دیں. تو اس لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہے.
खैर वो एक जानपुर पे फिर एक पेट्रोल पंप पे रुके थे हम लोग, वो थोड़ा सा साइड पे था बिल्कुल, वहाँ लोग भी कम थे। वहाँ फिर हमने जो है वो उसके जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाला था उससे कहा, उसने कहा मैं मालिक से बात कर लो। मालिक से बात करके तो बड़ी हिम्मत से तुम्हारे से करा के कुछ थोड़ा सा सहाफत दिखा के पेट्रोल डलवा लिया तो हमारी जान में जान आई थी। और फिर आगे गए, आगे जाना भी और रहा था। जैसे जैसे हम करीब होते जा रहे थे तो बुरा हाल था। और हालत तो ये थी भाई कि कोई भी जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे जिसको कहते हैं ना कि वायरस ना हो रहा हो। दरख्त काट के डाले होते सड़कों पे, रोड ब्लॉक कर दिए थे, उनमें आग बाग लगा के धुएं मचा के बैठे होते लोग। सर्दी ताप भी रहे थे आग को सर्दी में, और ट्रैफिक भी बंद थी। हर चीज़ सन्नाटा था पूरा। यही रेलवे लाइनों का हाल था, ट्रेन भी नहीं जा रही थी। तो हम करते कराते जब पहुँचे हैं 7 के बाहर, वहाँ पे जो है वो हमें बहुत ही अर्ली मॉर्निंग हो गई थी, यानी जिसको उर्दू में कहते हैं पौ फट रही थी, हल्की हल्की रोशनी थी। उसमें मैंने एक होटल पे देखा कि वो चूल्हा गरम कर रहा है चाय वाला, वो चाय पीते हैं, वहाँ रुक गए। वो कुदरत खुदा की मदद, वहाँ पे जो है एक और गाड़ी आके रुकी तो पता चला वो KTN का कैमरा मैन है। वो जा रहा था लाड़काना बैकअप और रीइंफोर्समेंट के लिए। वहाँ कह रहा है हमारे बंदे तो हैं लेकिन बंदे की जरूरत है तो मिले जा रहा हूँ। तो फिर हमने आपस में गाड़ियों में आगे पीछे करके लोगों की मिलते करके हिंदी उर्दू बोल करके जगहों से निकलते निकलते बड़ी मुश्किल से हम भाई सही वक्त पे सुबह 10 बजे के करीब हम लोग लाड़काना नहीं रुके, हम डायरेक्ट नौडेरो गए। तो वहाँ पे जो हमारा स्टीमर था वो रात में काम कर चुका था। बॉडी जब आई है, ताबूत आया है बीबी शहीद का, वो बना चुका था। उसके बाद सुबह जो है वो लोग ताज़ियत के लिए जरदारी साहब से आए हैं, तो वो बना चुका था सुबह सुबह। और उसमें जो है वो एक अच्छी तस्वीर थी कि वो जरदारी जो है वो कूद कूद के रो रहा है, वो उसकी अच्छी तस्वीर थी। वो बहरहाल मैं जाके शुरू हो गया। मैंने कहा भाई तुम लोग तो जाओ बंगले पे और मुझे ये दे दो कि मैं चलाऊँ सेटेलाइट फोन। वहाँ पे वो नोडेरो में हमारे टीचर है दोस्त, तो वो बहुत ही जिद करता है कि तुम इधर उधर ठहरते हो मेरे पास नहीं ठहरते हो, तो उसके घर पे चला गया। घर की छत से फिर मैंने तस्वीरें भेजी। वही भी मैंने सारा सामान सेट किया था, जो कुछ बनता था लाते थे ये, थोड़ा सा मैं भी निकल के एक दो क्लिक कर लेता था। एक कराते हुए भाई फिर वो वजह के बाद का टाइम रखा था, और कोई भी दूसरे शहर से साफी नहीं पहुंचा था, सिर्फ हम लोग थे या लोकल लोग थे वहाँ के जो भी बाहर के दो लोकल अखबारों के लिए काम करते हैं। तो जो वो इंतज़ार हो रहा था सनम बीबी का। सनम बीबी जो है वो बाहर से आई थी, दुबई से थी शायद, तो वो कराची आ गई। तो फ्लाइट तो कुछ नहीं थी, कैसे जाएंगी? सारे रास्ते तो आपको हम बता ही चुके कि बंद थे। तो फिर वो था गवर्नर इशरतुल्लिबाद, उसने अपना सेशनर तैयारे की पेशकश की, तो सनम ने इनकार कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट मुशर्रफ की थी उस वक्त और वो उसका गवर्नर था। तो फिर जो है वो साथी भी शुरू कर रहे थे, तो PIA ने फिर जो है वो छोटा जहाज तैयार किया और वो उसमें सनम बीबी की वजह से उसके सदके पे दूसरे साथी भी पहुंचे। तो लेकिन उस वक्त क्या है वो बीवी की मैयत रवाना हो चुकी थी अहमदाबाद से, और हम उसकी तस्वीरें बना चुके थे।
تو بھائی یہ ہوا پھر وہاں پہ جو ہے لوگ کی شین تھے، دیکھنے والے تھے، تو لوگ جو تھے غم سے بے حال تھے، پوری طرح دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. بیوی کی شخصیت ایسی تھی، وہ بہت ہی رحم دل خاتون تھی. میرا تو بڑا ساتھ رہا ان کا، اور مجھے وہ اکثر جو ہے وہ آٹوگراف وغیرہ میں بھائی کر کے ہی دیتی تھی آٹوگراف، اور بھائی کر کے ہی کہتی تھی. تو یہ جو ہے یہ میرے لیے تو عجیب سا ٹائم تھا. میں نہ رو رہا تھا، نہ میں سیریس بھی نہیں تھا، کوریج بھی کر رہا تھا، بیچ بھی رہا تھا، اور رونا تو نہیں آیا. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا دل کو افسوس سا ہو رہا ہوتا تھا کہ یار یہ اس خاندان کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو بات ہے اس کو پھانسی دے دی جھوٹے مقدمے میں. اور اس وقت جو ہے وہ جب یہ گئی ہے یہاں سے پہلی دفعہ جلاوطنی میں 84 میں، تو اگلے ہی سال چھوٹے بھائی کی شہادت ہو گئی. پھر اس کی میت لے کے آئی تھی 85 میں. اس کے بعد وہ پھر جب گورنمنٹ میں تھی تو بڑا بھائی آیا، بڑے بھائی کو شہید کر دیا میرے گھر کے سامنے. اس وقت جب کہ اس کی بہن وزیر اعظم تھی. ٹھیک ہے نا، آپ کی کس طرح کی باتیں ہیں کہ آدمی سوچتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کے بنگلے کے باہر شہید ہو رہا ہے، اور اس دور میں ہو رہا ہے جب اس کی بہن وزیر اعظم ہے. مارنے والوں نے بھی حساب سے ایک تیر سے کئی شکار کیے. تو یہ وہ بیوی کی تدفین ہوئی ہے. پھر اس کے بعد وہ جو ہے بچوں کے جو ہے اس کے حال دیکھنے والے تھے، بلاول بختاور، اور لڑکیاں تو خاص طور پہ بہن اس کی صنم تو رو رو کے برا حال آنکھیں سوجی ہوئی تھی. تو سوئم ہوا. سوئم کے بعد پھر انہوں نے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلایا. اس میں انہوں نے کہا کہ بیوی کی وصیت ہے، کھولی گئی تو پڑھی گئی. اس میں چیئرمین جو ہے بلاول کو کہا گیا تھا، لیکن وہ چونکہ پڑھ رہا تھا تو اس وقت تک وہ چیئرمین آصف زرداری رہیں گے، اور جب وہ پڑھ لے گا تو وہ باقاعدہ چیئرمین ہو جائے گا. تو زرداری صاحب کو کام ختم ہو جائے گا. یہ سینٹرل کمیٹی نے اپروو کیا تو وہ چیئرمین ہو گئے. لیکن سب اداسی میں ہو رہا تھا. جتنے بھی لوگ میٹنگ میں تھے، یا بلاول خود ہے، یا بچے ہیں، یا زرداری صاحب ہیں، سب، اور صحافی جو کور کر رہے تھے وہ بھی. عجیب ایک اداس سا ماحول، اس کو کہتے ہیں نا کہ میت والا گھر جیسے ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ افسوسناک تھا. بہت کئی دن تک اس کا ذہن پہ میرے اثر رہا. لیکن کام ہم کرتے رہے، کیونکہ صحافت میں ہمیں جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو اس کا اثر نہیں لینا، کیونکہ اگر آپ اثر لیں گے تو آپ کام کیسے کریں گے. صحیح بات ہے. یہ ہے تو آپ کو اس میں بیوی کی فیونرل کے حساب سے کچھ تصویریں بھی شیئر کر لیتے ہیں. جی جی ضرور ضرور دیکھنا ضرور چاہتے ہوں گے کچھ لوگ. ضرور. سر آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کتنی ہزار تصاویر یا لاکھوں تصویریں آپ کے پاس محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اب تو کیونکہ یہ ہسٹری ہے جو آپ نے تصویریں دکھائی ہیں، وہ اپنے اندر ہی ایک تاریخ سموئے ہوئے ہیں، تو ان کو پرزرو کرنے کا کوئی طریقہ کار آپ نے کیا سوچا ہے؟ کوئی لائبریری بنائیں گے یا اس کو جو ہے وہ کس طرح سے محفوظ کریں گے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس کو اس ہسٹری کے بارے میں جان سکے؟ دوسری بات یہ ہے، میرے سوال کا اگلا حصہ یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے یا سندھ گورنمنٹ نے آپ سے کوئی آپ کو اس سلسلے میں کوئی مدد کی کہ جو ہے وہ اس کو محفوظ کیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ ساری چیزیں دیکھ سکیں؟ جی یہ اصل میں 1969 میں نے پروفیشن شروع کیا تھا، اور اس وقت سے
پارٹی کی بھی میں کوریج کرا، جہاز کے ساتھ ساتھ جو بھی ایونٹ اخبارات کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی کور کرتا رہا۔ 1970 میں بھٹو صاحب نے اپنا اخبار نکالا مساوات، جو لاہور سے نکالا تھا، میں اس میں چلا گیا تھا۔ وہ 73 میں انہوں نے کراچی سے نکالا، تو پھر میں یہاں آ گیا تھا، تو جب سے میں یہی ہوں۔ تو 79 میں ضیاءالحق نے بہت سارے اخبارات بند کیے تو اس نے مساوات بھی بند کر دیا، تب بے روزگار ہو گئے تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سن 69-70 سے میں پارٹی کو کور کر رہا ہوں، اور 1.5 لاکھ کے قریب تصویریں ہیں میرے پاس صرف پارٹی کے حوالے سے۔ وہ جو ہے سر اس میں جو ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں ہے ساری آپ کے پاس، کیونکہ جو آپ ٹائم بتا رہے ہیں وہ تو جو ہے کیا کہتے ہیں نیگیٹو کا دور تھا۔ جی بالکل، اس زمانے میں نہ صرف یہ کہ نیگیٹو کا دور تھا بلکہ بہت بڑے نیگیٹو کا دور تھا۔ اس زمانے میں اسکوائر نیگیٹو ہوتے تھے، جس کو 120 mm کا نیگیٹو کہتے تھے، وہ بڑے والے کیمروں سے بنتے تھے، اور ایک رول میں 12 شاٹ ہوتے تھے بس، وہ پھر بار بار ہم چینج کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر 35 mm آ گئی، وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ تھا دور، لیکن اس میں 36 ہوتی تھی تصویریں۔ تو اس طرح کر کے ڈیجیٹل تو 97-98 میں ڈیجیٹل کی ایک شکل آئی ہے، اور وہ ڈیجیٹل بھی پاکستان میں سب سے پہلے ہم نے یوز کیا، میں نے یوز کیا، یعنی رائٹر نے ہمیں کیمرے دیے تھے ڈیجیٹل، بہت سلو تھے لیکن وہ دنیا بھر میں ایک تجرباتی شکل میں تھے۔ تو اس سے پھر وہ ڈیجیٹل سلسلہ شروع ہوا۔ تو زیادہ تعداد جو ہے نیگیٹوز کی ہے، اور اس کو اسکین کرنا پڑتا ہے، اسکینر ہوتے ہیں۔ ایک اسکینر تو وہ ہے جو پرنٹ اسکینر ہوتا ہے، جو عام طور پہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، تو پرنٹ رکھے ہوئے اور اسکین ہو جاتا ہے۔ یہ نیگیٹو کا بالکل الگ ہوتا ہے، اور وہ چونکہ ڈیجیٹل زمانہ شروع ہو گیا تو اب وہ کمپنیوں نے بنانا بند کر دیا اسکینر جو ہے نیگیٹو کا، نیگیٹو اور سلائڈ اسکینر کہلاتا ہے۔ تو اب وہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، جس کے پاس بھی ہے۔ تو ایک کمپنی ہے جو آرڈر لیتی رہتی ہے، جب 5000 آرڈر آ جاتا ہے تو پھر وہ بنا دیتی ہے، تو وہ پھر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو ابھی میرے پاس ایک اسکینر تھا پہلے، وہ خراب ہو گیا تھا، تو پھر میں نے 2 سال انتظار کیا، پھر مجھے وہ اسکینر نیا ملا تھا۔ اس سے پھر میں نے بہت دن کام کیا۔ آج کل میں یہی کر رہا ہوں کہ اس سارے سلسلے کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے اسکیننگ کرتا رہتا ہوں بیٹھے ہوا، کیونکہ طبیعت تو خراب ہے، اور باہر نکلنے پہ ڈاکٹر نے پابندی لگائی ہے کہ آپ نے باہر نہیں جانا ہے۔ تو بیٹھا ہوا گھر میں کیا کرے گا، تو میں نے کہا کہ اس کو سیو کروں گا کسی طرح، کیونکہ جب میں اسکیننگ شروع کی ہے تو نیگیٹو میں نے جب پرانے نکالنا شروع کیے تو پتہ چلا کہ وہ پراپر آرکائیونگ نہ ہونے کی وجہ سے گرمی سے خراب بھی ہو گئے ہیں، کوئی 16, 17, 18% تو خراب ہو گئے، جو ہسٹری تھی۔ بڑا دکھ ہوا مجھے، تو پھر میں زیادہ شدت سے بیٹھ کے کام کرنے لگا۔ تو جب 53,000 اسکینر سے ہو گئے تو یہ بھی خراب ہو گیا، اب یہاں اس کی مرمت نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی نہیں ہے جس کو پرواہ ہو کہ بھائی یہ پارٹی کا کوئی ریکارڈ ہے، تاریخ ہے، اثاثہ ہے، اس کو سیو کر لیں۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں لوگ، جس سے کوئی بھی جو بھی میرے پاس آتا ہے وہ یہ کہتا ہے یار یہ سیو ہونا چاہیے، سیو ہونے گا تو کون کرے گا بھائی، اور کرنے کے لیے وسائل چاہیے۔ تو اسکینر خراب ہوگا تو دوسرا بھی آئے گا، دوسرا آئے گا، تو آج کل تو جو گورنمنٹ ہے اس نے تو ڈالر کی قیمت ایسی کر دی ہے کہ جو 3-3.5 لاکھ کی چیز تھی وہ 7-7.5 لاکھ کا اسکینر ہو گیا۔ تو کون دے گا بھائی، مجھے تو کوئی نہیں دے رہا۔
اچھا میں تو ریٹائر ہو چکا اور میں تو سرکاری ملازم بھی نہیں تھا کہ لمبی پینشن مجھے مل جائے گی. جو کانٹریکٹ والے لوگ تھے اسٹاف ہوئے تھے جو کچھ 4 پیسے تھوڑے بہت مل گئے تو وہ جو ہے وہ اسی پہ میں نے لگا دی چیزوں پہ. اب اور تو میں نہیں کر سکتا. اس میں سندھ گورنمنٹ ہو یا پیپل پارٹی ہو بات ایک ہی ہے, کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور افسوس کی بات ہے سر. میرے بعد کون کرے گا؟ میرا ایک بیٹا ہے اور وہ آج کا دور ہے, آج کے دور میں جو نفسہ نفسی ہے وہ 10-20 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اب ہر آدمی کو. جب جا کے دال روٹی چل رہی ہے تو اس کے پاس تو بیچارے کی ٹائم ہی نہیں ہے, گھر چلا رہا ہے وہ نیگیٹو دیکھے گا بیٹھ کے. دوسرا یہ کہ جو ہسٹری آپ کو پتا ہے وہ ان کو تو نہیں پتا ہوگی. لازمی بات ہے, آپ کا ہونا ضروری ہے یہ سارا. اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ ایک نیگیٹو کو جو ہے وہ ڈیجیٹائز کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور آپ کتنے % ابھی تک نیگیٹو ڈیجیٹائز کر چکے ہیں؟ بھائی یہ جو مختلف ٹائم لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے نیگیٹو کی کنڈیشن پہ ہے. اگر تو بالکل صاف ستھرا نیگیٹو ہے, بچا ہوا ہے, اس پہ کوئی زمانے کا اثر نہیں ہوا, ڈسٹ نہیں ہے اور گرمی سے کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے, تو وہ تھوڑا جلدی اسکین ہو جاتا ہے اور اس پہ زیادہ کام کرنا نہیں پڑتا ہے. بعد میں جو خراب ہوتا ہے اس کو اسکین کرنے کے بعد فوٹو شاپ میں اس پہ کافی محنت کرنا پڑتی ہے, ڈسٹ اور اسکریچ وغیرہ نکالنے پڑتے ہیں, وہ لمبا کام ہو جاتا ہے. تو نارملی جو ہے اچھا ایک نیگیٹو ہے تو اسکین آپ کرتے ہیں جب ہائی ریزولوشن پہ آپ اسکین کریں گے, کیونکہ ایک دفعہ ہی کرنا ہے آپ نے. اب ہلکے اور کم ریزولوشن پہ تو ابھی میں کر کے رکھ لوں جلدی ہو جائیں گے, لیکن وہ کوالٹی نہیں ملے گی اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے کوئی بڑے بڑے بورڈنگ اور ہولڈنگ کے لیے چاہیے تصویریں اور آپ نے جو ہے پینافلکس اور یہ چیزیں اس کے لیے چاہیے, تو وہ پھر لو ریزولوشن والے امیج نہیں چلتے. تو ایک ہی دفعہ آپ نے اسکین کرنا ہے تو ہائی ریزولوشن پہ کریں گے, وہ ٹائم لیتا ہے. وہ ایک نیگیٹو کم از کم جو ہے وہ 10 منٹ پہ لے لیتا ہے. پھر آپ اس کو جو ہے خالی اسکین نہیں کر رہے, آپ نے اس میں IPTC ڈیٹا ڈالنا ہے, اس میں کیپشن ڈالنا ہے کہ یہ ہے کیا, کس جگہ کا ہے, کون کون ہے اس کے اندر, یہ سارا آپ لکھتے ہیں. پھر اس کی جو ہے وہ آپ وہ کرتے ہیں, کیٹیگرائز کرتے ہیں اس کو, اور اس کے اندر آپ اگر کسی سائٹ پہ ڈالیں گے تو سرچ کرنے کے لیے کی ورڈ آپ ڈالتے ہیں. یہ کام جو ہے وہ 10 منٹ سے اس میں لگے تھے, یہ 10 منٹ ادھر سے زیادہ لگتے ہیں, اس سے 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں پورا لکھنا ڈیٹیل میں, اور یہ ہر چیز تاریخ کون سی تھی, کیا تھا, سب چیزیں کرا کے وہ سمجھ لیجیے کہ وہ آدھا گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا. اگر آپ سلیقے سے کام کرنا ہوچ پاچ کرنا ہے وہ 10 منٹ میں ہو جائے گا, 2 رات کی. اور ایک لائن میں آپ لکھ دیں کہ فلانا بس اللہ کا گھر چلنا. جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ بات کرتے ہوئے بھی آدھے لفظ کھا جاتے ہیں, ایسے آپ کیپشن میں بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بعد میں جو کوئی دیکھے گا جس کو ضرورت ہوگی اس کو انفارمیشن اس میں پوری نہیں ملے گی. یہ ہے بات. تو آپ میں جو ہے بعض دفعہ بیٹھتا تھا 100 کر لیتا تھا, 120, 100, 120, اس کے بعد تو ہمت ہی نہیں رہتی تھی بیٹھنے کی. پھر 2-4 گھنٹے کا وقفہ کر لیا, تھوڑا سا بیٹھ گیا, اوپر بچوں میں بات کر لی, چائے کھانا وانا کھا گیا, پھر آ کے بیٹھ گیا. پھر تھوڑی ہمت ہوئی, جتنی دیر کیا 2 گھنٹے 3 گھنٹے, اب اس طرح کر کے کرنا پڑ رہا ہے. تو بہت ہی زیادہ اس کو کہتے ہیں نا کہ مایوسی تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ ہے کہ دل برداشت تو ہوں گا, کیونکہ کہیں سے کوئی رسپانس نہیں ہے, نہ کوئی آتا بھی ہے جو بات کرتا ہے, ہاں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے.
تو آپ نے کبھی ہائی کمان کو اپروچ نہیں کیا؟ آپ کی تو ماشاءاللہ اتنی بات تھی، ان کی بھی ان کا کیا رسپانس ہے؟ بھائی یہ اصل میں مختلف قسم کی باتیں ہیں. جو وقت ہم نے بھٹو کے ساتھ گزارا وہ بے نظیر کے ساتھ نہیں تھا ویسا، لیکن جو بے نظیر کے ساتھ وقت گزارا وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہم گزار پائے. اور فرق آتا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں، ہر کوئی بھٹو نہیں ہے. سر آپ کی تو تصاویر کی جو نمائش ہے اس کی بھی اوپننگ جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی تھی، اور وہ اتنے زیادہ مطلب قریب ہونے کے باوجود اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ تو بڑا پریشان کن ہے. سر میں ایک بات ہے کہ پیپل پارٹی جب گورنمنٹ میں ہوتی ہے نا، اسلام آباد میں جب جاتے ہیں یہ لوگ، تو یہ اپنے پیچھے ساتھیوں دوستوں احباب اور ورکر سے رابطہ ختم کر دیتے ہیں. یہ تاریخ ہے پیپل پارٹی. وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے صحافی ہیں، وہ گھیر لیتے ہیں ان کو تنوع امتیاز بھی دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے خلاف لکھ چکے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہوتا ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے، کیونکہ ان کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ اپوزیشن میں ہے، تو وہ کسی اور کی گورنمنٹ کو اس وقت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ جاتے ہیں وہ پھر دوسری اترنے والے کی اپوزیشن کرتے ہیں اور ان آنے والے کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو ہمارے والے خوش ہو جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے صحافی ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں. آتے ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ سارے وارداتیے ہیں، صحافی نہیں ہیں. صحافتی تنظیمیں ان کو صحافی نہیں مانتی. ان میں سے بیشتر تو کراچی کے جو بھی ہیں وہ کراچی پریس کلب میں ان کی انٹریاں بینڈ رہی ہیں، ہم نے بینڈ کی ہیں ان کی انٹریاں. تو یہ ان کو نہیں پتا، وہاں جا کے یہ بھول جاتے ہیں بھائی، اور اس وقت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں یہ، لیکن اس وقت تو کرتے نہیں ہیں. اب تو جب گورنمنٹ گئی بھی ہوتی ہے اس وقت تو آپ کے وسائل تو محدود ہوتے ہیں نا، پارٹی کے بھی محدود ہو جاتے ہیں، تو کیا کریں گے. دوسرے خود بھی احساس نہیں ہے کہ یہ چیز کی امپورٹنس کیا ہے. یہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کو تھا کہ اس نے اپنا ایک اخبار نکالا تھا. سب سے زیادہ مخالفت ذوالفقار علی بھٹو کی ہوتی تھی، سارے اخبار اس کے خلاف لکھتے تھے. 70s میں سارے اخبار بھٹو کے خلاف لکھتے تھے. میں پہلے نوائے وقت میں کام کرتا تھا، وہ بھی اینٹی بھٹو تھا، اور میں بھٹو کے جلسے میں جاتا تھا تو مجھے لیٹر تھما دیتا تھا ایڈیٹر، لیکن ظاہر کیوں ہوا، یہ حال تھا. اور اس میں سنڈے میگزین میں ایک تھے ظفر عوام، انہوں نے ایک انٹرویو کیا ذوالفقار علی بھٹو سے، عالم خواب میں ایک انٹرویو. مجھے کہنے لگا تصویریں چاہیے. میں نے کس کی؟ بولا بھٹو کی. میں نے کہا وہ ایڈیٹر تو لیٹر دے دیتا ہے، تم تصویریں میرے سے مانگ رہے ہو. حالانکہ میں تو بناتا تھا، اور میں بھٹو کو بھی دیتا تھا، خوشی سے لیتا تھا. تصویر تو ہر ایک کی کمزوری ہے. تو وہ عالم خواب میں انٹرویو میں اس نے جتنی ایسی تیسی کرنی تھی بھٹو کی کر دی. وہ تو عالم خواب کا انٹرویو ہے نا. تو بھٹو نے جو اخبار نکالا نا اس کے فائدے جو ہے وہ تو ظاہر دیکھا جائے تو بے شمار تھے. پہلا تو یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہنا ہے اور جو کچھ کارکنوں تک پہنچانا چاہ رہا ہے تو اگلے دن سب کے ہاتھ میں ہوتا تھا اخبار. اس میں جو بھی پالیسی ہے، جو بھی اشارہ ہے، وہ سب پہنچ جاتا تھا. اچھا، اس کے بعد پھر ضرورت پڑتی ہے آپ نے جیسے منشور چھاپنا ہے پارٹی کا، آپ نے جو ہے وہ کوئی بڑا اعلان کر دیا اسمبلی میں، جیسے احمدیوں کو جو غیر مسلم قرار دے دیا، بڑا کوئی کام کر رہے ہیں آپ، آئین بنا دیا، اس کے لیے کتاب چھاپ لیجیے، آپ کا اپنا پریس ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اچھا، پوسٹر بنانے ہیں آپ نے، کہیں لگانے ہیں، پورے پاکستان میں چھاپ لیجیے، آپ کا اپنا پریس ہے.
یہ کتنے بے شمار فائدے ہیں بھائی یہ. اچھا پھر یہ تصویریں جو ہے وہ کلر چھپتی تھی اخبارات میں، وہ لوگ اخبار ہی لوگ کاٹ کے پورا لگا لیتے تھے دکانوں میں گھروں میں جیتے ہوئے بڑی بڑی تصویر بھٹو کی چھپتی تھی. تو اس کے ساتھ بھی اس نے ایک کام یہ کیا کہ جو میں نے بتایا کہ پوسٹ کارڈ آٹوگراف والے ہر گھر میں جا رہا ہے بھائی. وہ کہہ رہا ہے دیکھو بھٹو نے آٹوگراف کر کے مجھے تصویر بھیجی ہے. اس کا آپ دیکھیں امپیکٹ کتنا پڑ رہا ہے ایک ذرا سے کام پہ. اور ایک سب سے بڑی خوبی جو تھی وہ اس کی تھی، اور اس کو تھوڑا سا دیکھو بھٹو نے چلانے کی کوشش کی تھی، گورنمنٹ میں نہیں تھی، وہ تھی کھلی کچہری. یہ رابطے کا سب سے بہترین ذریعہ تھا. تو ہر شہر میں ایک کھلی کچہری رکھتا تھا، اور ہر مہینے ہر شہر میں ایک کھلی کچہری روز ہوتی تھی اس کی. اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی میرے جیسا آدمی ہے جس کی کوئی سننے والا نہیں ہے پارٹی کوئی آدمی نہیں میری بات سن رہا، تو میں کھلی کچہری میں چلا گیا. وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہاں تو اپنی عزت بچا کے بیٹھے ہوتے تھے بڑے بڑے احمد نے کہ ہمارے خلاف کوئی آگے بول نہ دے. بھٹو بیٹھا ہوتا تھا اور پوری اس کی کابینہ بیٹھی ہوتی تھی. اگر وہ سندھ میں ہے تو وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ آئی جی بیٹھا ہوا ہے، چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے. دین اینڈ دیئر آرڈر ہے، دین اینڈ دیئر اسی وقت سائن کر رہا ہے بھٹو، دے رہا ہے ان کو. اے ڈی سی اٹھا کے ادھر دے رہا ہے، ادھر وہ کر رہا ہے اسی وقت. اور لوگ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے کہ بھٹو صاحب میں نے بھی بات کرنی ہے. اس نے کہا اس کو ادھر قریب بلاتا تھا، مائک لگایا ہوا تھا، بولو سب سنیں، جس کے خلاف بولنا ہے بولو، میری طرف سے اجازت ہے. وہ لوگ کہتے تھے ہمارا میں نے تو آتے ہی نہیں ادھر. وہ کھچائی کرتا تھا وہاں سب کے سامنے، ذلیل کرتا تھا ان کو. تو یہ کھلی کچہری کا یہ فائدہ تھا، لوگوں سے کام وہی ہو جاتے تھے. کسی نے کہا کہ جی میری بیٹی نے جو ہے وہ ٹیچر کے لیے وہ امتحان پاس ہو گیا تھا، اس کو انٹرویو میں فیل کر دیا. اس نے کہا بولا ایجوکیشن منسٹر بیٹھا ادھر آ بھائی، یہ کیا کہانی ہے؟ کس نے اس کی انٹرویو کی، کیا رزلٹ تھا، کیا سوالات تھے، یہ انکوائری کرا مجھے رپورٹ کرو، اور اس کو جو ہے وہ مناسب طریقے سے اس کو نوکری دو. تو ہاتھ کے ہاتھ سارے کام کرتا تھا وہ. پھر ذرا بعد میں بیگم بھٹو جو ہے لوگوں سے کارکنوں سے اسی لیے انہوں نے جو کوئی بھٹو والا ٹائم رکھا ہوا تھا 70-73 میں کہ 3 بجے سے 5 بجے تک وہ بیٹھ کے بات کرتے. کچھ دن بے نظیر نے بھی کیا. وہ 84 تک یہاں رہی ہے، اس میں نظر بندی میں رہی، یہ بھی رہی، بیمار بھی ہوئی، جیلوں میں رہی، لیکن جب ٹائم ہوتا تھا تو اسی طرح بیٹھتی. لیکن جب یہ پھر لندن گئی ہے، پھر وہاں پہ کابینہ بن گئی ہے، ایک سیکرٹری آ گئی ہے، پھر فلانا مشیر ہو گیا ہے، فلانا مشیر ہو، تو پھر وہ بات تھوڑی ڈفرینٹ ہو گئی. تو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اتنے قریب تھے، ہم تو قریب تھے، ہمیں بلاتی تھی، ہم سے جو کام لینا وہ لیتی تھی. ظاہر ہے ہم فوٹوگرافر تصویر بنانی ہے، بلا لیتی تھی ڈیلیگیشن کو آیا ہے. یہ مساوات تو بند ہو گیا تھا، میں تو نوکر نہیں تھا. مساوات کے زمانے تک تو نوکر تھا نا، اس کے بعد تو نوکر نہیں تھا. تو پھر میں کیوں جاتا تھا؟ وہ پھر وہی کہ وہ خود بھی بلاتی تھی، اور ہم بھی چاہتے تھے کہ ان کی کوریج میں جاری رکھوں، ہے نا. اس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ پارٹی کے جراثیم ہم میں آ گئے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کہیں کہ میں وفاداری نبھا رہا تھا، کہ میں نے نمک کھایا ان کا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کی ساری بات ہے. تو ہم نے تو منہ نہیں موڑا بھائی، ہم نے تو پورا میڈیا سیل ایک طرح سے ہم نے چلایا. مساوات میں ہی بھیجے جاتے تھے سارے، وزیرے جائیں یا پھر چاہیے ٹرانسفر بھی چاہیے، وہاں چلے گا دے دو بھائی، دے دیتے تھے. اور کیونکہ اخبار کا سلسلہ تھا تو پیسے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
کیونکہ اگر آپ کسی سے لے بھی لیں گے وہ 10 جگہ گائے گا. صحیح بات ہے. تو ہم نے تو یہ سیکھا ہی نہیں. اور ہم جن میں اٹھتے بیٹھتے تھے ساتھی میں وہ بڑے لوگ تھے, وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے اس میں پیسہ انوالو ہوگا اگر تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے, تو بھوکے مر جاؤ, یہ کام نہیں کرو, کسی سے پیسے نہیں پکڑنا تمہیں. وزیرالدین صاحب ہوتے تھے, خالد علی ہوتے تھے, ابراہیم گلیس ہوتے تھے, شوکت صدیقی, بڑے لوگوں نے بھائی ان کے ساتھ کام کیا. تو اب پارٹی جو ہے وہ پارٹی کو موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا 100 تو سائٹ ہیں پیپل پارٹی کے نام کی فیس بک پہ, میڈیا سیل ہیں. اصلی کون سا ہے نقلی کون سا مجھے نہیں پتا. اور اس میں ایسا بھی ہے کہ وہ اس میں جو بھی لگا رہا ہے وہ لیڈر کے حوالے سے یہ وہ, اس پہ اگر مخالف نے آ کے کسی نے کچھ گندا ترین ریمارکس لکھ دیے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈال دیا, اس نے ڈالنے کے بعد وہ سو گیا اور وہ کمنٹ اس کے خلاف ہے لیڈرشپ کے. وہ اس کو نہ بلاک کر رہا ہے نہ اس کو جواب دے رہا ہے, کچھ بھی نہیں. اس طرح کا تو کام ہو رہا ہے. اور بلاول ہاؤس کے اندر کتنے میڈیا سیل ہیں. میں تو یہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی, جو چاہے کرتے رہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس جو ہے یہ کسی طرح اس کو میں سیو کر دوں, ڈیجیٹائز کر دوں, تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ ملے. اور اس کو میں کسی سائٹ پہ ڈالوں یا کچھ کروں کہ لوگوں کی ریچ میں رہے, پہنچ میں رہے. یہی وجہ ہے کہ میں فیس بک پہ ڈالنی شروع کر دی کہ کم از کم یہ کارکن سیو تو کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ پتہ کیا, مجھے ایک نے لکھا کہ آپ جو تصویریں دے رہے ہیں تو میں تو دیکھ کے خوش ہوتا تھا, میری بہن نے وہ ساری جمع کر کے یہ USB پکڑا دی کہ بھائی یہ پرنٹ بنا کے لاؤ, البم بنا رہی ہوں میں. اچھا. ایسے بھی لوگ ہیں. ہاں. تو فیس بک پہ میں نے کہا چلو کچھ تو فائدہ ہوا ڈالنے کا, کہ لوگ سیو تو کر رہے ہیں, کہیں رکھ تو رہے ہیں نا, خالی یہاں تو نہیں گلے گا نا. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی مفید معلومات ناظرین تک پہنچائیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پوری تاریخ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے آئندہ بھی گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیں. تو بہت شکریہ آپ کا زاہد حسین صاحب. ناظرین اب مجھے اجازت دیجیے. جی آپ کا بھی بہت شکریہ زاہد حسین صاحب, اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے ساتھ ضرور رابطہ رہے گا. ناظرین اب مجھے اجازت دیجیے. پروگرام ہمارے پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ. خدا حافظ.